السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزہ بغیر غسل کے ہو جاتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے سوال کا جواب چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آتی اصل بات کیا ہے، ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آئیے قرآن و سنت کے مطابق جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، یا پھر ایسی خواتین جو کہ فجر کے ٹائم میں پاک ہو چکی ہیں حیض کی حالت میں، اور وہ اب روزہ رکھنا چاہتی ہیں لیکن غسل کا ٹائم نہیں بچتا، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو جنابت کی حالت میں پاتے، روزہ رکھتے، غسل فرماتے۔ یعنی فجر اس حالت میں ہو جاتی کہ جنابت کی حالت میں تھے، غسل واجب تھا، اور فجر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے، پھر غسل فرما لیتے۔ اگر سحری کے وقت غسل نہیں ہو سکتا، وقت کم ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر قریب ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے سحری کر لیں، نیت کر لیں، اور اس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد فجر سے پہلے غسل کر لیں، پھر فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، یا بعد میں جو ہے فجر کی نماز ادا کر لیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ روزہ تو ہو جائے گا ناپاکی کی حالت میں بھی، لیکن اپنی اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے انسٹی ٹیوٹ کے بہترین اساتذہ سے ناظرہ حفظ، تجوید، تفسیر اور مختلف اسلامک کورسز کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ نماز نہیں ہوگی تو نماز کو وقت پر پانے کے لیے کوشش کریں، سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ غسل کر لیا جائے اور پھر نماز ادا کر لی جائے۔ لیکن اصل جو سوال ہے وہ روزے کے متعلق ہے، یعنی اسی حالت میں ہم روزہ بند کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہو گیا، تو اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ دوسرا سوال ان عورتوں کے متعلق، ایسی عورتیں جو فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک غسل نہیں کرتی، تو وہ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گی، وہ روزہ رکھ لیں گی۔ ہاں، اگر کوئی عورت فجر کے بعد پاک ہوتی ہے، یعنی فجر کے بعد اس کا حیض ختم ہوتا ہے، تو اب جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس دن کا روزہ اس کا چلا جائے گا، اس کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ لیکن اگر رات میں یا فجر سے پہلے اس کے پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اب وہ پہلے روزہ رکھ لے، سحری کر لے، روزہ رکھنے کے بعد پھر غسل کرے اور پھر اپنی نماز پوری کرے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جنابت کی حالت میں یا غسل نہ ہونے کی حالت میں بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی ہیں، تو اپنے بچوں کو فیڈ کروانے میں بھی کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ غسل کے بغیر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ ہاں، بہت اچھا عمل ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو باوضو یا غسل جو ہے کرنے کے بعد دودھ پلایا جائے، تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو سکے، پاکیزہ خوراک ملے۔ لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دودھ بچے کو پلا سکتی ہیں، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں کہ آپ بچے کو اتنا زیادہ جو ہے وہ انتظار کروائیں۔ باقی گھریلو کام کاج جو ہے وہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ گھر کے جو کام کاج ہیں، کھانا بنانا ہے، کیا یہ سب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کسی بھی چیز کو، برتن کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی بھی کوئی شرعی جو ہے وہ موجود نہیں ہے حیثیت کی، کوئی حدیث مبارکہ ہو یا ایسی جس میں ممانعت ہو۔ مومن ہر حال میں پاک ہوتا ہے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں بھی ہے۔ اصل مومن کی جو ہے وہ پاکیزہ ہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا جسم پاک ہے۔ اگر آپ برتنوں میں ہاتھ لگا رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں، تو اس میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے، آپ کے لیے یہ سب کچھ جائز ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں اور ٹائم پہ غسل نہ ہو۔ نمازوں کی باقاعدگی کے لیے نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے وقت پر غسل کر لینا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں، اور